تو اس کے لیے ہے. اس کے علاوہ مونچھ کے 2 سنتیں ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قینچی میں آخر تک پہنچ جاؤ کہ اس طرح لگے، اس طرح پر نہیں کاٹنا ہے، منع ہے، انہیں مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اس طرح پر قینچی آخر تک پہنچاؤ. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ اس طرح کاٹو مونچھ کے اوپر کا جو ہے نا جو لب ہے، ہونٹ ہے، یہ صاف نظر آ جائے، کھانے پینے میں نہ لگے. ابھی زمزم کا پانی بیچنا، آب زمزم کا پانی بیچنا مکروہ ہے. اگر بیوی بچوں کو دودھ پلانے سے انکار کرے، اگر بیوی بچوں کو دودھ پلانے سے انکار کرے اور اس کا کوئی عذر نہ ہو، ایم ہی انکار کرے تو گناہ ہے. شرط کا کھانا پینا حرام ہے، شرط حرام ہے. یک طرفہ شرط جائز ہے، وہ انعام ہے کہ میں جیت گیا تو میں آپ کو کھلاؤں گا، تم جیت گئے تو کچھ نہیں، تو جائز ہے، یہ انعام ہے. قرآن کریم میں جتنی صورتیں ہم کو آتی اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جی ہاں. آپ کس سے آپ کا سلوک کا تعلق ہے؟ مفتی مقتدی الدین شاہ صاحب، عظیم ولی بزرگ. کاروبار کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے. لڑائی میں آدمی کہتا ہے آئندہ میں آپ کے ساتھ کاروبار کروں تو مجھ کو میری بیوی مجھ پر 3 طلاق، یہ لوگ کہتے ہیں. اب وہ راضی ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ جواب: بیوی کو 1 طلاق بائن دے دے، تجھے طلاق بائن. ترتیب ضروری ہے ورنہ بیوی چلی جائے گی. 2 پھر عدت گزر جائے، پھر یہ کاروبار میں شریک ہو جائے، پھر یہ بیوی کے ساتھ نکاح کرے. تو 1 is gone, 2 is left behind. 1 طلاق چلی گئی، 2 باقی. اس کے علاوہ اگر کرے گا تو پھر 3 طلاقیں ہوں گی. ترتیب کا خیال رکھو، پہلے طلاق بائن، پھر عدت 3 ماہواری جب گزر جائے، پھر وہ کام شروع کرے. توجہ، یہ 3 طلاقوں کا ہیلا ہے جو مشروط ہے. پھر اس کے بعد نکاح کرے اپنی بیوی کے ساتھ. بجلی کیوں چمکتی ہے؟ جواب: ایک فرشتہ ہے، اس کا نام ہے رعد. کیا ہے؟ سورہ رعد. وہ ان بادلوں کو ایسے مارتا ہے، کوڑے سے ہنکاتا ہے، تو اس کی بجلی ہوتی ہے. یہ جواب وہ ہے جو شرعی جواب. اور عقلی جواب بھی اس کا بن سکتا ہے. ہر چیز کا عقلی جواب بھی ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ شرعی جواب سے اس کا ٹسل ہو. جی زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو سیکولر ایتھیسٹ جیولوجسٹ کہتے ہیں زمین کی پلیٹیں آتش فشاں پھٹ گیا تو زمین کی پلیٹیں ہل گئی لہذا زلزلہ ہے. ہم کہتے ہیں گناہوں کی کثرت ہے، تو پھر اختلاف ہو جاتا ہے. تو ہمارا جواب یہ کہ پلیٹیں کس نے پیدا کی؟ آتش فشاں کس نے پیدا کی ہے؟ تو بس آرام سے بیٹھ جاؤ نا، تم نے پیدا کی. جھوٹ بولنے سے کیسے بچا جائے؟ بس جھوٹ مت بولو، اپنے لیے دعا بھی کرو، اپنے اوپر جرمانہ بھی رکھو. عورت جنازہ کی نماز نہیں پڑھ سکتی. نماز کے فرائض واجبات یاد نہیں ہوتے. وہ یاد ہوتے ہیں، میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا نا. بدن پاک نیچے، کپڑا پاک نیچے، سطر چھپا ہوا نیچے، جگہ پاک سامنے، قبلے کی طرف منہ. ناراض نہیں ہونا. آپ کو اس لیے یاد نہیں ہو رہی کہ آپ کو فکر نہیں ہے. ہاں، آپ کو فکر نہیں ہے. مرد عورتوں کو قبرستان جانا جائز ہے، عورتوں کو بھی جائز ہے. فتنے کا دور ہے تو مرد ساتھ جائے. مخصوص ایام میں، فتوشائی میں، برکت والے ایام میں، فتوشائی میں قبرستان جانا مستحب لکھا ہے. لیکن اب اتنا وہاں فساد ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے کہ نہ جانا بہتر ہے. عام دنوں میں چلا جائے. ادھر دیکھو، آسان جواب. خلا. عورت عدالت سے خلا لے لے تو عورت آزاد ہو جاتی ہے. سوال، سائن آف انٹروگیشن، توجہ سے سنو. جواب: اگر مرد کی غلطی ہے، ہمیشہ تشدد کرتا ہے، ہمیشہ خرچہ نہیں دیتا ہے، کبھی کبھی تو غلطی ہوتی ہے نا، ہمیشہ مارتا ہے، والدین کے گھر چھوڑا ہوئے لاتا نہیں ہے، اگر یہ 4 باتیں ہیں یا اور بھی کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے عورت اس کے پاس نہیں رہ سکتی ہے، اور یہ عدالت میں کیس دائر کرے اور 2 گواہ ڈالے کہ واقعی میرے خاوند میں یہ عیب ہے، تو عورت آزاد ہو جاتی ہے. اس لیے کہ عورت مجبور ہے، حلیل عاجزہ ہے، تو اس کے لیے حیلہ ناجزہ ہے. علماء کے لیے میں نے الفاظ بولے، سمجھ نہیں سمجھے، تو وہ آزاد ہو جائے.
لیکن یہ تمام عورتیں جو عدالتوں میں جاتی اور خلا لیتی اور آشنا کے ساتھ بھاگ جاتی اور مرد ٹھیک ٹھاک ہوتے، غلطی تو کبھی کبھی ہوتی ہے، یہ خلا لیتی، یہ حرام ہے، یہ آزاد نہیں ہو سکتی ہے، یہ اگر اگلی شادی کرے گی وہ بدکاری ہے. اکثر اس طرح ہوتا ہے. مفتی صاحب عید کب ہے؟ جی سوال ہے کہ عید کب ہے؟ عید میرے خیال میں جمعے کو ہے، باقی اللہ کو معلوم ہے کہ یہی نظر آ رہا ہے. مفتی صاحب لوگ اعتکاف کے لیے آئے ہیں، آپ نے بڑی محنت فرمائی ہے، سلمان نے بھی. تو کچھ نوجوان اوپر جاتے ہیں فیس بک یوٹیوب پر، غل غپاڑے گیمیں کھیلتے ہیں. 3 لڑکوں کا ایک گروپ ہے، وہ درس میں شریک ہی نہیں ہوتے ہیں، نازیبا حرکتیں کرتے ہیں. کیا کریں؟ ادارہ بڑا اہم ہے ہمارا، یہ بدنام نہ ہو. جواب: آئندہ بھی ایسے ہی لڑکوں کو رکھیں گے انشاءاللہ. بولو، آئندہ بھی ایسے ہی لڑکوں کو، زور سے بولو. وہ 3 نہیں آ رہے، مجھے پتا ہے. 3 غلغپاڑے کرتے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے، فیس بک پر گڑبڑ کرتے ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے. دھوبی کے پاس دھلے ہوئے کپڑے نہیں آتے، دھوبی کے پاس خراب کپڑے آتے ہیں. ان کو بہت مشکل سے والدین نے یہاں بٹھایا کہ ہمارا بیٹا جو ہے ذرا ٹھیک ہو جائے. تو ہم آپ کی طرح نیک لوگ یہاں رکھیں. راجہ صاحب آپ کی طرح نیک لوگ، بس آپ ہی رہیں ہمارے پیارے. آپ کو رکھیں، نیک لوگوں کو رکھیں. میری عادت ہے کہ میں اعتکاف میں کن کو رکھتا ہوں. اس سال میں نے اس کا خیال نہیں رکھا ہے، آپ کو بتاؤں. بوڑھے کو نہیں رکھتا ہوں، جس کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں اس کو نہیں رکھتا ہوں، جو بہت زیادہ نیک ہے اس کو بھی نہیں رکھتا. ہم آپ کے قابل نہیں ہیں، آپ یہاں. میری کوشش ہوتی ہے میرے پیارے، ناراض نہ ہونا، کب شپ لگا رہا ہوں. میری کوشش کیا ہوتی ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ غلغپاڑے والے، فیس بک والے، یوٹیوب والے، کرنچ اور فرنچ داڑیوں والے نوجوان لڑکوں کو لائے جائے. اب جو لڑکے کھیلتے ہیں اور آتے نہیں ہیں، پتہ ہے میں ان کو قریب کرتا ہوں. کیا حال ہے بیٹے، خوش ہو؟ ان کو مٹھائی دیتا ہوں، ڈبہ لاتا ہوں تو ان کو مٹھائی بھی دیتا ہوں. آپ کو نہیں دیتا، ان کو دیتا ہوں. کیوں؟ بولو کیوں؟ تو میوں کیوں؟ کیوں تو کہتے کیوں؟ کیوں نہیں میوں. اللہ کے بندو، اس لیے تاکہ وہ نیک بن جائے، اچھے بن جائے. یہ تبلیغ میں لوگ نکل گئے 4 مہینے کے، ایک شراب پیتا ہے، ایک جو ہے نا موبائل ساتھ لے گیا، اور ایک چرس پیتا ہے لٹرین میں. تو ان کو آئندہ مت لاؤ. تو کن کو لیں؟ بزرگوں کو لیں. اللہ کے بندے، تم یہ کس نے پرچی لکھی ہے؟ دعا کرو یا اللہ جس نے پرچی لکھی ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما. اللہ کے بندو، جو ہمارے پاس اعتکاف میں 9 دن بیٹھا اور وہ گیم کھیلتا رہا، بتاؤ وہ میرا دوست بن گیا نہیں بن گیا؟ جب باہر ملے گا تو مجھے اچھے طریقے سے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پھر میں اس پر ہاتھ ڈالوں گا، بیٹے نماز پڑھو. کہ ٹھیک ہے استاد جی ٹھیک ہے. یہ جو دوست بن گیا یہ بھی کافی ہے. اور تمہاری سب کی غلطی ہے، تمہاری غلطی ہے. جب آپ کے گھر سے اچھی چیزیں ان کو گفٹ دے دو، ان سے پیار کرو. نصیحت نہ کرو، پیار کرو. نصیحت نہ کرو، ان کو گفٹ دے دو، ان کو پن دے دو. ان کو پیار سے دین پر لانا ہے، یہ نہیں کہ ان کی نفرت کرو. اگر نفرت کرو گے، چاہے تم نیک ہو، تم گناہگار ہو جاؤ. یار مجرم سے نفرت کرنا ہے یا جرم سے؟ گناہگار سے نفرت کرنا ہے یا گناہ سے؟ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گفٹ دو. بس نصیحت نہ کرو، گفٹ دو. گفٹ آپ نے دینی ہے، آپ نے جیب کو حرکت دینی ہے، آپ نے تنقیدی کرنی. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. خرگوش کھانا کیسا ہے؟ جی خرگوش کھانا بالکل جائز ہے، سنت ہے. آبِ زمزم میں ملاوٹ کرنا، آبِ زمزم میں ملاوٹ کرنا جائز ہے. اپنے گھر کے لیے، اگر مہمانوں کے لیے بھی کر لو، ان کو بھائی میں نے پانی ملایا ہے، جائز. ریشہ یا تھوک اگر نکل جائے، منہ میں ہے جو کچھ ہے وہ نگلتے جاؤ، اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا. اچھا سوال ہے کہ بجلی کے تاروں پہ جو پرندے بیٹھتے ہیں، ہاں، ان کو کرنٹ کیوں نہیں لگتا؟ اللہ کے بندے کہہ رہے
یوٹیوب سے کسی نے سوال کیا ہے کہ بجلی کے تاروں پر دیکھو پرندے بیٹھتے ہیں ان کو کرنٹ نہیں لگتا ہے تو کیوں نہیں لگتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی دعا کرو اللہ اس کو بھی ہدایت۔ اصل میں بات یہ کہ جو پرندے کے جو پنجے ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں گوئے کہ پلاسٹک کی طرح۔ بولو کس کی طرح؟ کس کی طرح ہوتے ہیں؟ پلاسٹک کی طرح۔ اس میں خون نہیں ہوتا۔ بولو خون تو بجلی اس میں سرایت نہیں کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش ہوتی ہے تو یہ نہیں بیٹھتے، کیوں؟ یہ پرندے بھی بڑے تیز ہوتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے نا تو ان سے جو نا ان کے اوپر پانی آتا ہے تو پانی نیچے چلا جاتا ہے، اس طرح تیز جا رہا ہوتا ہے۔ کہاں؟ تار کی طرف، ان کے بدن سے تار کی طرف ہو تو ان کا بدن اور تار جب خون کے ساتھ بجلی کا جو نا رابطہ ہو جائے پھر آپ نے دیکھا پھر جل جاتے ہیں، کوے بھی جل جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ وہ خون کے ساتھ۔ تو جب کوئی کوا اڑتا ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو، لیکن یہ دین کا مسئلہ ہے کہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ یا اللہ، یہ سوال کرنے والوں کو ہدایت عطا فرما۔ حافظ قرآن جو ہے اپنی بیوی کو منزل سنا سکتا ہے؟ حافظ قرآن بیوی کو منزل سنا سکتا ہے، نعمان سناتا ہے۔ ایک پیر صاحب ہے وہ اسپیکر میں دم کرتے ہیں۔ ایک پیر صاحب ہے وہ اسپیکر میں دم کرتا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، لمبی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ ہر ایک سمجھتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بیچارے کہتے ہیں چلو اگر ان سے ٹھیک ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو لاکھ آدمی بیٹھے ہیں تو 15 تو ٹھیک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ گلزمان کہتا ہے کہ بس اگر لڑکا لڑکی بھاگ جائے تو ان کو قتل کرنا ہے۔ لڑکا لڑکی بھاگ جائے تو ان کو قتل کرنا حرام ہے اگر انہوں نے نکاح کر لیا۔ زنا پر دے کے نکاح کے بغیر پھر قتل کرنا جائز ہے، لیکن یہ حکومت کا کام ہے۔ اگر تم قتل کرو اپنے محرم کو تو جائز ہے آخرت کے اعتبار سے، لیکن دنیا میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ قتل کرنا غلط ہے، ان سے سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، کہ ان کو یہی سزا دینی چاہیے۔ اپنے گھر والوں کو جماعت کرانا جائز ہے، مرد تمام عورتوں کو جماعت کرائے تو جائز ہے۔ صبر کرو، یہ ختم کرو۔ آج کل مستحق مانگنے والوں کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ غالب گمان سے دو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اور مدارس موجود ہیں نا تو آپ کو کیا پریشانی ہے۔ امام حنیفہ کے نزدیک مدت رضاعت کتنی ہے؟ 2.5 سال ہے، وحملہ وفصالہ 30 شہر، 30 مہینے۔ جادو ہے؟ جی ہاں جادو ہے۔ حضور پر جادو ہوا تھا، دین کے کام میں کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، دنیاوی کام میں نقصان ہوا تھا، تو جادو ہے۔ اور آخری 2 قل اس کے لیے اتر گئے، آخری 2 قل کافی ہے تمام جادو کے لیے۔ اس پر میں نے بنائی ہے آڈیو، سنو۔ جادو، جنات، کالے علم کے 8 علاج، یہ میری آڈیو ہے، مجھ سے منگوا لو، میرے واٹس ایپ پر میں آپ کو بھیج دوں گا۔ ایسے عامل جو پردہ نہیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، زعفران اور بکرا مانگتے ہیں، لطیفہ کہ رے کالا بکرا لانا ہے کہ آدمی کا ذہن بکرے کے رنگ کی طرف چلا جائے اور پیر صاحب سارا آ جانا بکرا کھا جائے۔ جنازہ تیار ہے، وضو نہیں ہے، تیمم کرو۔ وضو والی جگہ پر نسوار پھینکنا، کیچڑ پھینکنا، سگریٹ پھینکنا، پان پھینکنا، یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ نسوار کی بات کرتے ہیں اور سگریٹ اور پان کی بات نہیں کرتے، یہ بھی زیادتی ہے ہمارے ساتھ، لطیفے کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ جنازہ پڑھتے وقت بہت لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، ایسے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، طلحہ بھائی، معروف بھائی، چچا جی، اسامہ، جو لوگ جنازے کے دوران لائن سے کھڑے ہوتے ہیں 2B سوٹ اور 3B سوٹ، اور تو یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، VIP لوگ ہوتے ہیں۔ کیا کون ہوتے ہیں؟ بڑے لوگ، VIP لوگ، ان کا کیا کام ہے جنازے کا سبق یاد کریں؟ مفتی صاحب میرا دادا حاجی صاحب ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، میرے 8 چچے بڑے اچھے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور کاروبار بڑا اچھا ہے، اور ہر وقت دادا اور چچوں کی لڑائی ہوتی ہے، یہ اسی کی برکت ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے بندوں 5 وقت نماز پڑھو، کتنا ٹائم اس پر لگتا ہے،
سوالات جوابات کا سلسلہ ختم ہو گیا اور میں خوب تھک گیا ہوں. جی اچھا جی، جو واٹس ایپ یا میسج میں سلام شارٹ کٹ لکھنا، سلام شارٹ کٹ لکھنا میسج میں تو جائز ہے، بہتر نہیں ہے. اور آدمی کو چاہیے کہ منہ سے سلام کہے اور شارٹ کٹ لکھے، وہ دوسرا آدمی منہ سے جواب دے دے، ثواب ملتا ہے. جی بچوں کا کھلونوں سے کھیلنا، بچوں کا کھلونے سے کھیلنا جائز ہے، تمام کھلونے جائز ہیں. اگر اس کا چہرہ ہو تو یا تو سر کاٹ دو اس کا. ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی گڑیا کے بارے میں، اور یا اس طرح کرو کہ جو کھیل کود کی جن چیزیں ہیں نا اس میں چہرہ، اس کی دو چیزیں ہٹاؤ، ناک آنکھیں منہ کان ہٹاؤ تو پھر جائے. جی جس کا مرشد نہیں وہ جہنمی ہے. جس کا مرشد نہیں ہے تو وہ جہنمی ہے. یہ سوال کر رہا ہے، جواب بالکل نہیں. جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ نیک علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، جمعہ کا بیان سنتے ہیں کم از کم، اور اپنے علماء کی بات مانتے ہیں. باقی تو سب کا مرشد موجود ہے انشاءاللہ. ہاں سب کا مرشد. بیعت کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت مؤکد ہے، مستحب ہے. جس نے بیعت نہیں کی تو وہ کیا ہے، اس کا جانا شیخ شیطان ہوتا ہے. من لا شیخ لہو فشیخہ شیطان. تو اب جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ خود شیطان ہوتے ہیں. کیا آج کل جو یہ پیر اس طرح باتیں کرتے ہیں وہ خود شیطان ہوتے ہیں. کیا پردہ نہیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، گھر پر 7 ڈش لگے ہوئے ہیں، داڑھی سنت کے مطابق نہیں، چہرہ سنت کے مطابق نہیں. بشوس بیعت ہو جو اور بیعت ہو. اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. جی ٹریول ایجنٹ جو ہے وہ جو عمرے کے زائرین ہوتے ہیں جی ان کے ذریعے سگریٹ وغیرہ بیچتے ہیں، جائز ہے، جائز ہے، شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مکروہ بہر صورت ہے. جی کیا مرد ایک دن میں 4 شادیاں کر سکتے ہیں؟ کیا مرد ایک دن میں 4 شادیاں کر سکتا ہے؟ جی ہاں. اگر قرآن پڑھنا نہ ہے تو ہر آیت کی جگہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہاں ہیں. یہ بہت مشہور ہے. لوگ قرآن جو ہے نا کھول کے نا، قرآن کھول کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے سرحد میں تو بہت زیادہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ پورے صوبہ سرحد میں اس طرح. یہاں کہیں آپ نے سنا ہے سرحد کے علاوہ کسی وسیع؟ ہاں تو آپ بھی سرحد کے ہیں، ہماری پوری سرحد ہے. پنڈی اسلام آباد میں بھی کرتے ہیں وہ پٹھان ہوں گے. اچھا یہ بہت یہ بدعت ہے بھائی، یہ غلط ہے. یہ قرآن سیکھو. جی جی وہ آپ نے جواب دیا تھا پرندے کا، کہہ رہے اوپر والی تار ایک فیز ہوتی ہے اس لیے کرنٹ نہیں لگتا. دوسرے بندے نے جواب دیا. اچھا دوسرے اللہ کے بندے جب 2 فیز مل جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب 2 فیز ٹھنڈا گرم مل جاتے ہیں، وہ پانی کا جو بہاؤ ہے نا وہ ملتے ہی 2 فیز میں غڑب. یہ بعض اوقات ایسے پلک کی آواز آ جاتی ہے، وہ جو کوا بالکل راک ہو جاتا ہے. وہ دونوں فیز مل جاتے ہیں پانی سے. بس ختم ہو ابھی 5 منٹ. نہیں، بس ختم ہو گیا، سوال ختم ہو گیا. چائے اور کافی انگریزوں کی اچھا علاج چلو اس کے لیے ایک بات سناتا ہوں. جیسے وہ راغلی بھی نہ وقت کی کوئی بات نہیں، کیا ہے آپ نے کشمیر فتح کرنا ہے، فلسطین کو آرام سے دو. 2 بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، قائد اعظم اسپتال کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. بلا ہے بلا. اسامہ بھائی ایک سم انہوں نے بنایا موبائل کو، یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو شاہ رسول اور غلام حیدر بھی بیٹھ گئے. بعض اوقات مجھے آپ کا کیا نام؟ تنویر. میرے پیارے تنویر بھائی ایک بات آپ کو سناتا ہوں، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو سنا رہا ہوں. شیخ صاحب کارخانوں کا مالک بیٹھے ہوئے زمین پر، اور صرف اس لیے کارخانے کو چھوڑ کر یہاں درس سننے آیا ہے. پیسے والا آدمی ہے، ابھی چلا جائے. تو اس پر آپ کو ایک بات سنو. جمعے کے لیے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، امام سے پہلے توجہ، امام بیٹھتا ہے، جمعے میں لوگ نہیں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جب میں آتا ہوں پہلے سے مجلس فل، الحمدللہ اللہم لک الحمد لک الشکر. جمعے کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں، نہیں پھر سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے. سنو تو سوال جواب میں بہت دنیا بیٹھی ہوتی ہے، تو اس میں ایک آدمی ہوتا ہے جو فتوے کے لیے آیا ہوتا ہے. جیسے 4 آدمی بھی فتوے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیر ہو گئی دیر ہو گئی. وہ کہتے ہیں وہ جو آئے ہوئے ہیں 12:30 بجے سے آئے ہوئے 3 بجے واپس آئیں گے جائیں گے، ان وہ یہ نہیں کہتے کہ دیر ہوگی. وہ 3 سن رہے ہیں اور آئے ہوئے بہت، یعنی حتیٰ کہ یعنی میں آپ کو کہتا سینیٹر بھی آتے ہیں اس میں، ایم این اے بھی آتے ہیں اس میں.
شیخ رشید کئی بار آیا, سینیٹر حضرت الرحمان آیا, ملک افتخار آیا. تو مطلب یہ آتے ہیں اللہ والے لوگ اور سن جاتے ہیں, دین کی بات سن جاتے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں, جب میں ملتا ہوں, میں نے کہا آپ کو تکلیف تھی, کہہ رہے ہم کب سے آئے ہوئے ہیں, دیکھو یہ محلے والوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تو ہماری دیر ہو رہی. تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندے, یہ جمعے کے بعد جو سوال جواب کی وجہ سے یہ واکنڈ سے آئے ہوئے ہیں, ٹیکسلا سے آئے ہوئے ہیں, گجر خان سے آئے ہوئے ہیں, مردان پشاور سے آئے ہوئے ہیں. کہ اچھا, میں نے کہا ہر جمعے آتے ہیں, ہر جمعے آتے ہیں, 28 سال ہو گئے. کہ اچھا, میں نے کہا تو آپ آ جائیں بھائی, سنو دین, اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے دین سننے کا, سنو دین, سنو اللہ کے بندے. ڈاکٹر صاحب, نیرو فزیشین جو ہوتا ہے وہ بلا ہوتی ہے, بلا. آپ کو کیا پتہ ہے نیرو فزیشین کون ہوتا ہے؟ وہ ایک 9 دن اللہ کے راستے میں دیتا ہے کہ میں کوئی تھوڑی سی عبادت کروں, 5 وقت نماز پڑھوں. تو غلام حیدر اور شمس الدین بھی گئے, گلزمان اور شیرزمان بھی گئے. سوالات ختم ہو جی. ایک سوال, کیا جو عورت ہے وہ, اور سب سے بڑی بات یہ کہ مفتی سلمان صاحب بیٹھے ہوئے, یہ بیٹھتے ہیں, ان کو تو میں نے رسیوں میں باندھ کے بٹھایا ہوا ہے. جی. کیا عورت فٹ بال کھیل سکتی ہے؟ اور اپنے گراؤنڈ میں اور تو گراؤنڈ ہے, اس میں اگر فٹ بال کھیلے تو جائز ہے. ہاکی ٹیم کی 2 لڑکیاں, ثانیہ تانیہ عیسائی تھی, کیپٹن تھی پاکستان ٹیم کی, وہ میرے ہاتھ پر یہاں مسلمان ہوئی. ان کی امی 2007 میں مسلمان ہوئی, یہ بعد میں. یہاں 350 سے اب زائد ہو گئے ماشاءاللہ, عیسائی, سکھ, ہندو, مسلمان ہو چکے. اور یہ جو ہے نا, یہ پہلے چرچ تھا اور اب الحمدللہ مسجد بن گئی. یہ لگا ہوا ہے نا, یہ تصویر ہے. ابھی سٹی سالٹ امریکہ میں بچیوں کا ہمارا یہ مدرسہ ہے. 3 بچیاں فارغ ہو گئی ہماری, وہاں امریکہ میں ان کے ساتھ 8 گھر ہیں, انہیں چرچ خرید کر مسجدیں بن, نیچے مدرسہ سٹی سالٹ امریکہ, نور مسجد, گوگل میں لکھو آ جائے گا. ابھی اس دن میں رمضان سے پہلے میں گیا تھا تھرپارکر, ان مسلمانوں کے علاوہ جو نئے مسلمانوں کے, وہاں پر وہ لوگ میرے پاس آئے, مجھے لے گئے. 119 ہندو الحمدللہ الحمدللہ میرے ہاتھ پر مسلمان. ان کے لیے ہم نے 15-20 گھر بھی بنائے ہیں, ہاسپٹل بنا رہے ہیں. اور تو یہ ویڈیو والے بھی سن رہے ہیں, ان کے لیے وہاں تھرپارکر میں ایک اسپتال بنانا ہے. 7 اسپتال ہیں, وہ بڑے بڑے قادیانی ہوتے ہیں. اور ہماری امت سو رہی ہے, کراچی کے مہمان سو رہے ہیں, حیدرآباد کے مالدار سو رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا میں آپ کو ایک اسپتال بنا کے دوں گا اور کچھ گھر بنا کے دوں گا. تو ایک گھر کا انتظام ہو گیا. اسپتال میں اپنے دوستوں سے کہوں گا, میرے دوست ہیں تو وہاں ان کے لیے ضرورت بھی ہے. بارہ جی فرمائیے. تورات کو بطور دلیل پڑھنا, تورات کو علماء پڑھ سکتے ہیں بطور مناظرہ, ڈیبیٹ, بحث کے. جی, عام لوگ نہ پڑھیں. جی. آج کل جو مسجد اقصی فلسطین کے حالات ہیں اس میں بس کیا ہے, طیب اردگان بولتا ہے, باقی 53 اسلامی ممالک خاموش. اب کیا کریں, کچھ بھی نہیں بول سکتے. ایک آدمی نے ہری پور سے کل خبر بھیجی, شیخ صاحب عدیل بھائی, فرمایا اس نے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں بیت المقدس کے لیے. میں نے کہا تم کیا کر سکتے ہو؟ کہہ رہے میں لڑ سکتا ہوں. میں نے کہا وہاں تک آپ کو پہنچائے گا کون؟ چلو آپ روانہ ہو گئے تو آپ زندہ آئیں گے. کرایہ, پھر اگر کرایہ بھی ہم دے دیں, آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ کے پاس کیا ہے, کریکلاشنکوف ہو. تو میں نے کہا اور ان کے پاس تو جہاز ہے, آپ کے پاس تو ڈنڈے ہیں. جواب 53 اسلامی مالک کی جو فوج ہے وہ سٹینڈ لے لے, اگر یہ مسلمانوں کی فوج ہے بس. جی. حرم شریف میں جو چیزیں ہوتی ہیں, گلاس وغیرہ, اس کو لے آنا گناہ ہے نا. اسلاف کے نزدیک اموال منقولہ کا وقف ٹھیک نہیں ہے, اخلاق کے نزدیک جائز ہے, لیکن وہ بعد میں اس کی ہوتی ہے جو اس نے دیا ہوتا ہے, اس سے پوچھا جائے گا, یاد رکھو. تو وہ کس نے, ہم کو کیا پتہ ہے, لانا حرام ہے. بس سوالات جوابات ختم ہو گئے. جو مہمان آئے ہوئے ہیں, ہمارے دوست ساتھی بیٹھے ہوئے 5-6, ہم ان سے معافی مانگتے ہیں کہ وہ آئے اور یہاں درس تھا, تو وہ لوگ ساتھی ہمارے ناراض نہ ہوں. آپ کو 2 منٹ یہ پولیس والا بیٹھا ہوا ہے, بہت بڑا آفیسر پولیس کا بیٹھا ہوا ہے, درس کے لیے آیا ہوا ہے. پولیس آفیسر ہے, درس کے لیے آیا. کب سے بیٹھا آفیسر ہے, تکڑا ہے اور رشوت نہیں لیتا ہے, نر آدمی ہے, رشوت بھی نہیں لیتا. وہ آیا ہوا ہے درس سننے کے, چلو تھوڑا سا فائدہ ہو گیا.
یہاں سمر کورس بھی کیے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، یہ MBA بیٹھے ہیں، MBA ہے یہ ناصر بھائی MBA ہے، اسکول ہے ان کا بہت مشہور بڑا اسکول ہے، اسٹیٹ اسکول ماشاء اللہ، وہ دین کے لیے۔ تو جو مہمان آئے ہوئے 4-5 فتوے کے لیے وہ ناراض نہ ہو، انہیں درس تھا تو وہ خوش ہو جائے، چلو کچھ نہ کچھ دین ہم کو مل گیا، دین کی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پوری دنیا میں اونچا ملک اسلام کے اعتبار سے عرب سے بھی اونچا پاکستان، یا اللہ اس پیارے پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے خلاف جو اندرونی بیرونی سازشیں ہو رہی ہے اللہ ان کو ناکام بنا، ایٹمی قوت کی حفاظت فرما۔ ہمارے پاس بہت بڑی قوت ہے، ہمارے ادارے مضبوط ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم عوام کو بھی ہدایت عطا فرما۔ یہ جو حکمران غلط فیصلے کر جاتے ہیں یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، کہ ڈر کر فیصلے نہ کرے، جو آئین ہے، جو دستور ہے، جو اسمبلی میں یہ حلف لیتے ہیں، اگر اسی پر یہ عمل کرے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو یا اللہ سمجھ عطا فرما، ہم سب کی یا اللہ پریشانیاں ختم فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ۔ گانے بجانے، فلمیں، ڈرامے، ٹچ موبائل کے گناہوں سے ہم کو محفوظ فرما، شرعی پردہ عطا فرما، 5 وقت نماز عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔